وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سبق نمبر 8 ہے، حصہ گرامر ہے۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ وہ مائیں بہنیں جو توجہ کے ساتھ تواتر کے ساتھ یہ کلاسز لے رہی ہیں، امید کرتی ہوں ان کو یہ اسباق بڑے اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ رہے ہوں گے۔ آج سے پہلے جتنے اسباق پڑھے ہیں ان کا مختصر سا ایک خلاصہ میں نے یہاں پر لکھا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا پہلے ضربہ کیا مانا تھا، مارا اسے ایک مرد نے، مضارع میں آ کے کیا بن گیا تھا، یضربو وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا۔ یہ جو ہے نا یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے مصدر ہے، ضربن ضرب سے نکلا ہے۔ اکرمہ ہے ایک، اکرمہ ماضی میں ہے، اس نے عزت کی، ٹھیک ہے، گزرے ہوئے زمانے میں یکرمو وہ کرتا ہے یا کرے گا، اکرام مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اکتسابہ اس نے کمایا، ماضی میں یکتسبو وہ کماتا ہے یا کمائے گا، اکتساب کا معنی ہے کمانا۔ سبحہ اس نے تسبیح بیان کی، گزشتہ زمانے میں یسبح وہ کرتا ہے یا پھر وہ تسبیح بیان کرے گا۔ تسبیح مصدر ہے، تشبیح یہ باب تفعیل سے ہے، پچھلے اسباق میں غلطی ہو گئی تھی، ماضی ہے شبہہ، میں نے تشبہ پڑھایا تھا۔ شبہ یشبہ تشبیہن معنی ہوتا ہے تشبیح دینا۔ جادلہ کا معنی جھگڑا کرنا، اس نے جھگڑا کیا، یجادلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، مجادلہ جھگڑنا۔ استخرجہ اس نے نکالا، ماضی میں یستخرج وہ نکالتا ہے یا نکالے گا، استخراج نکالنا۔ تقابلہ کا معنی ہے اس نے مقابلہ کیا، گزشتہ زمانے میں یتقابل وہ کرتا ہے یا کرے گا، تقابل کا معنی ہے مقابلہ کرنا۔ یہ گزشتہ اسباق کا خلاصہ ہے، پچھلے اسباق میں ہم نے جو پڑھا کچھ اس کا بیان کر دیا، اور وہ مائیں بہنیں جو تسلسل کے ساتھ میرے سبق کو سن رہی ہیں ان کے لیے بہترین سبق ہے، ان کو یہ سمجھ بھی الحمدللہ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ وہ الفاظ ہیں جو تقریباً قرآن میں بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ وہ جو جنتی ہیں نا، جب ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں رزق دیں گے تو وہ دیکھیں گے، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ ہے جو ہمیں پہلے بھی رزق دیا گیا، روزقنا من قبل یعنی پہلے والے کے مشابہ کھانا دیا گیا، حالانکہ وہ رزق ویسا نہیں ہوگا، دنیا والے کھانے کی طرح نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ بھی انشاءاللہ جب قرآن میں چل کے ان الفاظ کو پڑھیں گے تو کہیں گے اچھا یہ تو وہی ہیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ ان کی مدد سے آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ ساتھ چلتی رہیں، تھوڑی سی آسانی کی خاطر ذرا مشکل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آیا آپ سن رہی ہیں، آپ کو صرف سننے سے بھی اس کا فائدہ ہو جانا ہے۔ آج ہم چلتے ہیں جس سبق کی طرف، اس سبق کو ویسے آپ کو یاد ہی کرنا پڑے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں اگلا سبق۔ ہم نے پڑھا تھا ضربہ، اس کا معنی تھا اس نے مارا۔ ہمیشہ وہی تو نہیں مارے گا نا، کبھی آپ بھی تو مار سکتی ہیں، کبھی میں بھی تو مار سکتی ہوں، ٹھیک ہے، کبھی لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ وہی مارے گا۔ ہاں اگر میں کہوں کہ آپ نے مارا تو پھر اس میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں گے، اگر میں کہوں کہ میں نے مارا تب بھی اس میں ذرا تبدیلی آئے گی۔ جیسے کہ ہم نے انگلش میں پڑھا تھا نا، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن، عربی میں بھی اسی طریقے سے ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ میں کیا تھا آئی وی، اور سیکنڈ میں یو، اور تھرڈ میں دے ہی شی اٹ وغیرہ۔ اسی طرح یعنی اس نے کیا تو پھر کچھ اور لفظ ہے، آپ نے کیا تب تھوڑی تبدیلی ہوگی، اگر میں نے کیا تب بھی کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کی مکمل گردان ہم پڑھیں گے۔ عربی زبان میں 14 صیغے ہیں، دوسری زبانوں میں 12 صیغے ہیں، بلوچی اور فارسی کے صرف 6 صیغے ہیں۔ عربی زبان میں چونکہ بہت زیادہ فصاحت ہے اس لیے اس کے 14 صیغے ہیں۔ آئیں ان صیغوں کو پڑھتے ہیں۔ ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے، ضربہ کا معنی کیا ہوتا ہے، مارا اس ایک مرد نے۔ یہ کرتے ہیں نا ضربہ
عربی زبان میں دو کے لیے الگ سے لفظ استعمال ہوتا ہے. انگلش میں آپ ہیں، یو ہے، اور اگر ایک ہیں، دو ہیں، تین ہیں، جتنے بھی ہیں لفظ یو کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر واحد غائب ہے تو پھر ہی ہے، اگر جمع ہے تو پھر دے. لیکن یہاں پر واحد کا الگ ہوگا، تثنیہ کا الگ ہے، اور جمع کا الگ ہی استعمال ہونا ہے تاکہ وضاحت سے بات پوری ہو جائے. ضربو. ٹھیک ہے. ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارا اس ایک مرد نے، ضربا مارا ان دو مردوں نے، ضربو مارا ان سب مردوں نے. مارا اس ایک مرد نے، مارا ان دو مردوں نے، ان دو مردوں نے. ٹھیک ہے. ضربو مارا ان سب مردوں نے، ان سب مردوں نے یعنی جمع ہے. ٹھیک ہے. یہاں مارا آتا ہے سب سے پہلے. ٹھیک ہے. ضربو مارا ان سب مردوں نے. اچھا جی، یہ غائب کے صیغے ہیں. وہ ہے، اس نے کیا، اس ایک نے کیا تو ضربہ ہے، ان دو نے کیا تو ضربا ہے، اور ان سب نے کیا تو ضربو ہے. ٹھیک ہے. اور اگر مؤنث ہے، عورت نے، یہ مردوں کا صیغے ہیں. ٹھیک ہے. مذکر کے لیے. اچھا، عورت کے لیے کیا آئے گا؟ ضربت، ضربت، ضربتا، ضربا باتا، اور جمع ہے ضربنا. جمع کیا ہے؟ ضربنا، ضربنا. اچھا جی، ضربت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارا اس ایک عورت نے. مؤنث کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مؤنث غائب کے. مارا اس ایک عورت نے، اس ایک عورت نے. مارا ان دو عورتوں نے، مارا ان دو عورتوں نے. اور مارا ان سب عورتوں نے. مارا گزشتہ زمانے میں ان سب عورتوں نے. چلیں جی، تین ہو گئے. یہاں پر غائب کے ہیں غائب کے فعل ماضی کے صیغے ہیں. تین ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ تین مذکر کے ہیں اور یہ تین مؤنث کے ہیں. ٹھیک ہے. ایک نے مارا تو ضربہ ہے، دو نے مارا تو ضربا ہے، تین نے مارا تو ضربو ہے. یعنی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، ان کی پہچان سیکھ لیں، یاد کر لیں اس کو. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتا، ضربنا. ضربت کا معنی اس ایک عورت نے مارا، ضربتا ان دو نے مارا، ضربنا ان سب نے مارا. اس کو بہترین طریقے سے یاد کر لیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ بات سمجھ بھی آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ غائب ہے، وہ فلاں نے کیا، اس نے کیا. ٹھیک ہے. ضربا اس نے مارا، ضربا ان دو نے. اگر آپ یہاں پردے کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر آپ کو میں سے کسی کو پتہ ہو پریکٹیکلی طور پر، تو پھر آپ اشاروں کے ساتھ بھی اس کی پریکٹس کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں اپنے دائیں سائڈ پہ، یعنی ضربا اس ایک نے مارا، ضربا ان دو نے مارا، ضربو ان سب نے مارا. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر بائیں ہاتھ سے اشارے کریں گی، ضربت اس ایک نے مارا، ضربتا ان دو نے مارا، ضربنا ان سب نے مارا. بہرحال جس طریقے سے بھی آپ کو آسانی ہو، آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں یہ آپ کو یاد اب ہو گئے ہوں گے. یہ وہ ہیں اس نے مارا. اگر آپ نے مارا، حاضر نے مارا، تو پھر کیا کہوں؟ میں کہوں کہ آپ ایک مرد نے مارا یا آپ دو مردوں نے مارا، تب کیسے کریں گے؟ اس کا بھی ہے، حاضر کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے. ضربتا، ضربتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضربتا مارا آپ ایک مرد نے. ٹھیک ہے. تثنیہ میں بولیں گے ضرب توما، ضرب توما مارا آپ دو نے. ضرب تم، ضرب تم مارا تم سب نے. ضرب تم مارا تم سب نے. ٹھیک ہے. اسی طرح مؤنث کے صیغے میں کیا آئے گا؟ ضربتی. مؤنث میں ضربتی، ضرب توما. تثنیہ کے صیغے ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے. ضرب توما، ضرب توما، ضرب تننا، ضرب تننا. ٹھیک ہے. ضربتا کا معنی کیا ہے؟ مارا آپ ایک مرد نے، مارا آپ ایک مرد نے، مارا آپ ایک مرد نے.
वजाहत कर रही हूँ कि आप एक मर्द ने, क्योंकि आपने मारा, आप दो ने मारा, ज़रबतुम, आप दो ने मारा, ज़रबतुम, आप सब ने मारा, ठीक है। ज़रबतुम का माना है सब ने मारा। ज़रबती इसका माना होता है मारा तू एक औरत ने, तू एक औरत ने या फिर आप एक औरत ने, ठीक है, औरत ने। ज़रबती मारा तो एक औरत ने या फिर आप एक औरत ने, ज़रबतुमा मारा आप दो ने, और मारा ज़रबतुन्ना आप सब ने, आप सब ने, यानी मारा आप सब औरतों ने। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। गायब में क्या आएगा? ज़रबा ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ठीक है। ये मुज़क्कर के हैं, ये मुअन्नस के हैं। फिर हाज़िर में क्या आएगा? ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम। आसान है, थोड़ा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ये पहले नहीं पढ़ा हुआ तो 50 मरतबा लाज़मी आपने इनको पढ़ना है। और आप इतने भी कुंज़ ज़हन नहीं है कि 50 मरतबा पढ़ने से भी याद ना हो। ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ें, कामयाब हो जाएंगे। जो यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंज़िलों ने पनाह दी। हाँ, अल्लाह का कलाम समझना है तो इसके लिए इतना तो कर सकते हो ना। मुअन्नस के लिए ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना। मारा तू एक औरत ने, मारा तुम दो औरतों ने, मारा तुम सब औरतों ने। इनकी शक्ल पहचान लें, इनको कोशिश करें कि याद कर लें, प्रैक्टिस करें, किताब पे लिखें, रजिस्टर पकड़ के लिखें। इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह से ये याद हो जाएंगे। अब ये उन सब ने, उस एक ने मारा, उन दो ने मारा, उन सब ने मारा, उस एक औरत ने मारा, उन दो औरतों ने मारा, उन सब औरतों ने मारा। आप एक मर्द ने, आप दो मर्दों ने, आप सब मर्दों ने। आप एक औरत ने, आप दो औरतों ने, आप सब औरतों ने। मैं भी तो मार सकती हूँ ना, या फिर हम भी मार सकते हैं। तो इसके लिए दो सीखे मुज़क्कर मुअन्नस के लिए एक साथ हैं, ठीक है। पहले नंबर पर है मुतकल्लिम का सीगा ज़रबतु। मुतकल्लिम का सीगा क्या है? ज़रबतु। माना क्या बनेगा? मैंने मारा। मुतकल्लिम का सीगा है ज़रबतु, मैंने मारा। अब मैं मुराद मर्द भी हो सकता हूँ और औरत भी हो सकती हूँ, ठीक है। मैंने मारा। और जमा का क्या आएगा? ये वाहिद का सीगा है, ठीक है। ये क्या है? वाहिद का। मैं एक मर्द या एक औरत ने। और जमा के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ज़रबना। जमा के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ज़रबना। मारा हमने, मारा हमने। हमने मुराद मतलब हम मर्दों ने मारा या फिर हम औरतों ने। लफ्ज़ एक ही इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए भी, मुअन्नस के लिए भी। कहाँ पर कौन किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये जब हम पढ़ने लगेंगे फिर पता चल जाएगा कलाम के आगे पीछे सियाक और सबाक से। तो इन पर बेहतरीन प्रैक्टिस करें, जब याद हो जाएं बेहतरीन तरीके से फिर इनको छोड़ना है, ठीक है। फिर इंशाअल्लाह हम अगला सबक पढ़ेंगे। ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ रही ताकि इसको बेहतरीन तरीके से याद कर लें। ये एक टफ तरीन स्टेप है और एक अगले सबक में एक टफ है, उसके बाद सारा आसान तरीन है इंशाअल्लाह। बस यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर लें। एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? बस थोड़ा सा फ़र्क कर देंगे। ज़ूरिबा, ज़ूरिबा अगर बना तो माना क्या हो जाएगा? मारा गया वो एक शख्स। ज़ूरिबा तसनिया का बन जाएगा। क्या माना होगा? मारे गए वो दो शख्स। इसी तरह मारे गए वो सब शख्स, वो सब। ज़ूरिबत मारी गई वो एक औरत, मारी गई वो दो औरतें, और मारी गई वो सब औरतें, ठीक है। यहाँ पर यही पहले ज़मा लगा देने से इसमें यही फ़र्क आ जाना है, ठीक है। बस थोड़ी समझ रखें कि फिर ये मजहूल का सीगा बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।